الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین دے اندر اکڑ کے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تے تو زمین نو پھاڑ سکنا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تیری لمبائی جڑی ہے وہ پہاڑاں تک پہنچ سکتی ہے۔ مطلب کی ہے کہ اگر تو اکڑ کے چلیں گا بھی، تیرے اکڑ کے چلن دی وجہ تے نہ تے زمین نے ان کے اکھدہ آپس وچ پھٹنا ہے، نہ ہی تیری لمبائی اکڑ کے چلن دی وجہ تے پہاڑاں تک پہنچ جانی ہے، رہنا تیرا قد اتنا ہی ہے جتنا پہلے موجود ہے چلن لگیاں۔ اے انسان تو زمین دے اندر اکڑ کے نہ چل، اور زمین دے اندر اکڑ کے کون چلدا ہے؟ اکثر او لوگ چلدے نے جنہاں نے تکبر کرنا ہوندا ہے، اور تکبر بہت بری چیز ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے تکبر عزازیل راہ خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان نو ذلیل کیتا سی اور لعنت دے قید خانے چ قید کر دیتا سی، کہ اللہ کریم نے شیطان نو جس ویل دتکار دیتا سی قیامت تک اس تے لعنت دا حکم ہو گیا۔ تے اے انسان تمہیں تکبر نہ کر، اکڑ کے نہ چل، کیونکہ اگر انسان کو علم آوے تو اس کے بعد تکبر آ جائے، دا علم اس نو تباہ کر دیندا ہے۔ اگر انسان عملی لحاظ نال مضبوط ہو جائے، تقوی اختیار کر لے، لیکن نال ہی تکبر آ جائے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ بندے کو کوئی بھی چیز ہے، اندرونی عظمت بیرونی عظمت ہے، جس وقت تکبر آیا ختم ہوندیا دیر نہیں لگدی، کیونکہ اللہ کریم دی پھر اس بندے دی طرف نظر رحمت نہیں رہندی۔ جس وقت اللہ کریم دی نظر رحمت نہ رہے تو انسان دا کچھ بھی نہیں بچدا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل یتعاظم فی نفسہ واختال فی مشیہ الا لقی اللہ تبارک و تعالی وہو علیہ غضبان، کہ جڑا انسان جڑا شخص اپنے آپ نو بہت وڈا سمجھدا ہے اور اکڑ کے چلدا ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال اس دی ملاقات اس حال ہی ہوئے گی کہ اللہ کریم اس تے ناراض ہوئے گا، اللہ کریم دا اس تے غضب ہوئے گا، قہر ہوئے گا، جلال ہوئے گا، اور جس تے اللہ کریم قہر و غضب برسا دے اس بندے دا کچھ بھی نہیں رہندا۔ تکبر انسان کردہ کیوں ہے؟ بعض دفعہ تکبر انسان اس وجہ تی کردا ہے، عوامی پذیرائی مل جاندی ہے، بندے دی شہرت ہو جاندی ہے، عوام اس دن محبت بہت زیادہ کرن لگ پیندی ہے۔ جس وقت ایسی صورتحال ہوئے تو پھر بھی انسان تباہ و برباد ہو جاندہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہانہ دے مالک، تو جن اچا میں بادشاہی دیں، جدو کل اچا میں بادشاہی اور سلطنت لے لویں، جن اچائیں عزت دویں، جن اچائیں ذلیل کر دویں،
تیرے ہاتھ وچ سب بلائیاں نے، تیرے دستے قدرت وچ سب بلائیاں نے، بے شک تو ہر چاہت تے قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کی ہے کہ اگر کسی نو بادشاہت ملے تو وہ شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہت دی وجہ تی فرعونی انداز نہ اپنا لوے۔ فرعون نے بھی تے تکبر کیتا سی، فرعون نے بھی تکبر کیتا سی۔ فرعون بنیادی طور تے بہت غریب شخص سی، ظلم کردیاں کردیاں وہ سردار بنیا علاقے دا، کردیاں کردیاں اس نو بادشاہت ملی، پھر آ کے اس نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا کہ اگر کوئی بندہ پہلے مالی لحاظ نال کمزور ہے اس نو رب تبارک و تعالی مال و دولت دے دے تو انہوں فرعونی اوصاف اپنے اندر نہیں لیاونے چاہیے کہ فرعونی اوصاف جس وقت انسان دے اندر آ جان وہ انسان نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ وقتی طور تے اللہ کریم اس نو ڈھیل بھی دے سکدا وے، لیکن جس وقت اللہ کریم نے اس دی پکڑ کرنی ہے پھر اس انسان دا بچدا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کریم دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اے انسان بے شک تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تے انسان نو انہاں چیزاں دے اندر غور و فکر کردیا رہنا چاہیے وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا کہ اگر تواڈے چ کوئی بندہ اپنے بھائی دی تعریف کرنا ہی چاہتا وے تو کس انداز تعریف کرے؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صحابی رسول نے اور ایک حضرت سیدنا ابو بکر نے، وہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کان احدکم مادحا اخاہ لا محالۃ فلیقل احسب فلانا ان کان یرا انہ کذالک ولا ازکی علی اللہ احدا۔ اگر تواڈے چ کوئی کسی دی تعریف کرنا ضروری سمجھے تو تعریف کرن لگے کہے کہ میرا خیال یہ کہندا ہے کہ اے بندہ ایسا وے کہ اس دے اوپر اللہ دے سامنے کسے نو اچھا معلوم نہیں ہوندا، یعنی اللہ کریم دے ہاں پتہ نہیں اس بندے دا کی رتبہ ہے، لیکن میری نظر وچ فی الحال اے وے اگر میں درست ہاں تے بہتر ہے، اگر میں غلط ہاں تے میری اللہ کریم رہنمائی کرے۔ البتہ کسے بھی انسان نو کسے معاملے وچ اپنے ذہن دے اندر انانیت نہیں لیاونی چاہیے۔ جس وقت انانیت آ گئی انسان اسے وقت ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ بندہ مال اور اولاد دی وجہ تی تکبر وچ آ جاندا ہے، جس نو اللہ کریم مال و دولت اور اولاد دی کثرت عطا کر دے تکبر وچ آ جاندا ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ انسان دا مال اور اولاد او دے واسطے آزمائش بن جاندا ہے اور فتنہ بن جاندا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تواڈے مال اور تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے آزمائش بھی ہو سکدیاں نے، اور آزمائش بعض دفعہ بڑی خطرناک بن جاندی ہے اور انسان نو اس وقت سوائے پچھتاوے تو کچھ نہیں ملدا۔ اور یہ ساریاں چیزاں جڑیاں ذکر کیتیاں نے یہ صرف اس بنیاد تے کیتیاں نے کہ اج اسی جس معاشرے چ رہ رہے ہیں مجموعی طور تے اسی مختلف معاملات وچ تکبر کر جانے ہاں، اور تکبر انسان نو تباہ و برباد کر دیندا وے۔ اللہ کریم سانو تکبر تو ہمیشہ واسطے محفوظ رکھے۔ تکبر کس کس چیز وچ ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق، تکبر اے وے تانوں حق گل بھی کوئی سنائے تے تسی اس گل نو ٹھکرا دو۔ تکبر کی ہے؟ کوئی تانوں سچی گل حق گل بھی سنائے تے تسی اس نو ٹھکرا دیو، اس نو قبول نہ کرو، اے بھی تکبر ہے۔ اور دوسری صورت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وغمط الناس، لوکاں نو حقیر سمجھنا اے بھی تکبر ہے، لوکاں نو حقیر سمجھنا اے بھی تکبر ہے۔ اور جڑے بندے حق گل سن کے اس نو ٹھکرا دیندے نے، اس تو منہ موڑ لیندے نے، انہاں دا انجام کی ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا
فبشرہ بعذاب علیم سورہ لقمان دے اندر ہے کہ جدن ساڈیاں آیتاں انہاں تے پڑھیاں جاندیاں نے تے تکبر کردیاں منہ موڑ لیندے نے، گویا کہ انہاں نے او آیتاں سنیاں ہی کوئی نہیں، اے انج کر دیندے نے کہ سنی انسنی کر دیندے نے، سنی انسنی کر دیں یعنی گل سنی بھی ہے وے لیکن انداز ایسا اپنا لیندے نے کہ لوکاں نو محسوس انج کرواندے نے اسی یہ گل سنی کو نہیں سی۔ اللہ کریم فرماندا ہے گویا کہ انہاں دے دوویں کن بہرے ہو چکے نے، ادھے وچ کوئی بوجھ والی چیز داخل کر دیتی گئی، انہاں نو اندر آواز گئی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے فبشرہ بعذاب علیم، ایسے انسان نو خوشخبری دردناک عذاب دی سنا دیو۔ اور یہی چیز ہے جس وقت بعض دفعہ کسی نو کوئی شریعت دا مسئلہ سمجھائیے قرآنی آیت دی روشنی چ یا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دی روشنی چ، بعض حضرات اس نو سن کے بھی اس طرح کر دیندے نے کہ گویا کہ انہاں سنی کوئی نہیں۔ اور اللہ کریم فرماندا جس ویلے ساڈے احکام انہاں تے بیان کیتے جان اور انہاں نو نہ سنن قبول نہ کرن تے ایسے بندے واسطے پھر اسا دردناک عذاب تیار کر کے رکھیا وے۔ اللہ کریم سانو اس تو محفوظ رکھے، تکبر دیاں جتنیاں صورتاں نے انہاں تمام تو محفوظ رکھے۔ اللہ کریم سانو عاجزی اور تواضع انکساری دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔